لیکن اس روز حویلی کے ایک دور افتادے کونے میں شام کے جھٹپٹے میں ماجدہ کی داستان حیات کا ایک اور نیا المیہ باب لکھا جانے والا تھا۔ حویلی کے اس حصے میں ایک کوٹری میں جست کے کئی بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں لحاف، گدے، کمبل، رضائیاں وغیرہ رکھی جاتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں سردیوں میں استعمال ہوتی تھیں اور سردیاں ختم ہوتے ہی ان کو ان بڑے بڑے صندوقوں میں بند کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اگرچہ ابھی سردیوں کا موسم شروع نہیں ہوا تھا، لیکن رات کو ہلکی سی خنکی ہو جاتی تھی۔ شاہ بی بی کو ایک ہلکے سے کمبل کی ضرورت تھی۔ اس نے بنگالن کو حکم دیا کہ وہ اس کوٹری میں جا کر صندوق سے نیلے رنگ والا کمبل نکال کر لے آئے۔ ماجدہ کی بچی اس وقت سو رہی تھی۔ وہ فوراً ہی شاہ بی بی کے حکم کی تعمیل کے لیے حویلی کے اس حصے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ دور کھڑا ہوا شہباز اسے حویلی کے اس دور افتادے حصے کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہے، جہاں اس وقت اور کوئی نہیں تھا۔ ماجدہ کو شہباز کی خطرناک موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب وہ مطلوبہ صندوق کے قریب کھڑی ہوئی اس کا ڈھکنا اٹھا رہی تھی۔ عین اسی وقت کسی نے پیچھے سے اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اسے جکڑ لیا۔ وہ جلدی سے صندوق کے ڈھکن کو چھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو اس شخص کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، اور جب اس نے مڑ کر اس شخص کی شکل دیکھی تو اس کی جان نکل گئی۔ وہ شہباز تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو سائن، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت یہاں کوئی نہیں ہے، شہباز نے اسے زبردستی اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ نہیں سائن نہیں، ماجدہ نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک شاہ بی بی کی تیز اور قہر آلود آواز نیم روشن کوٹری کی فضا میں گونجی، اور شہباز نے جلدی سے ماجدہ کو چھوڑ دیا اور کوٹری سے باہر جانے لگا۔ دراصل شاہ بی بی نے کمبل کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ نیلا کمبل اس کے مقابلے میں بھاری تھا، اور ابھی اتنے بھاری کمبل کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اپنے آس پاس کوئی دوسری ملازمہ نظر نہیں آئی تھی، تو وہ خود ہی ماجدہ کو یہ بتانے کے لیے چلی آئی کہ وہ نیلے کے بجائے سرخ رنگ والا کمبل نکال کر لے آئے۔ مگر جب وہ کوٹری میں آئی تو اس نے یہاں یہ منظر دیکھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کو یہ جاننے کی قطعی ضرورت نہیں تھی کہ قصوروار اس کا بھائی ہے یا بنگالن۔ کمینی، کتیا! شاہ بی بی اپنی پوری حالت کی طاقت سے چیخنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہ بی بی، حیران و پریشان، خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی ماجدہ نے بلک بلک کر روتے ہوئے کہا۔ چھوٹے سائیں میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے۔ ارے کتیا، بکواس نہ کر۔ میں بے قصور ہوں شاہ بی بی، ماجدہ تڑپ کر روئی۔ میں تو یہاں کمبل لینے آئی تھی، مگر شہباز نے آ کر… چپ کتے کی اولاد! شاہ بی بی نے اس کے منہ پر ایک زور کا تھپڑ رسید کیا اور ساتھ ہی جوتی اتار کر اس کو بری طرح مارنے لگی۔ ماجدہ زور زور سے رو رہی تھی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ شام کے سناٹے میں شور و غل کی آواز حویلی کے دوسرے حصوں تک پہنچنے لگی، اور فوراً ہی کئی ملازمے اور دوسرے لوگ بھاگتے ہوئے وہاں آن پہنچے۔ آنے والوں نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا کہ شاہ بی بی ماجدہ کو جوتی سے مار رہی تھی، اور ماجدہ کسی بے بس جانور کی طرح پٹ رہی تھی اور رو رہی تھی اور پٹ رہی تھی۔ سائیں کو بلاؤ، شاہ بی بی نے دھاڑ کر تسلیم سے کہا، جو آنے والوں میں شامل تھی۔ سائیں کو بلاؤ، انہیں بتاؤ کہ ان کی پالی ہوئی یہ عورت میرے بھائی پر ڈولے ڈال رہی تھی۔ شہباز وہاں کہیں نہیں تھا۔ شاہ بی بی کی بات سنتے ہی سارے لوگوں کے دل دہل گئے۔ تسلیم کے پاؤں جیسے زمین میں جم کر رہ گئے۔ ارے تو جاتی کیوں نہیں مرن جوگی؟ شاہ بی بی تسلیم پر دھاڑی۔ کیا پیر ٹوٹ گئے ہیں تیرے؟ جلدی جا سائیں کو بلا کر لا، میرے کمرے میں لانا ان کو۔ چل دفع ہو۔ تسلیم گالیاں کھا کر وہاں سے بھاگی۔ شاہ بی بی کی پیشانی پر اتنے بل پڑے ہوئے تھے کہ اس کی اصل پیشانی جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ غصے کے عالم میں اس کا منہ ٹیڑھا ہو رہا تھا اور چہرے کے خد و خال بری طرح بگڑ رہے تھے۔ اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا اور آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ اس وقت قہر اور نفرت کا ایک سلگتا ہوا پیکر لگ رہی تھی۔ چل ادھر سے کتیا کہیں کی! وہ ماجدہ کو جوتی سے مارتی ہوئی ایک ننگے پیر کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چلی۔ شاہ بی بی، آپ جوتی پہن لیجیے، اللہ رکھی نے ذرا ہمت سے کام لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ادھر کچا فرش ہے
اور مٹی بہت ہے، آپ کے پیر میں مٹی بھر جائے گی۔ ارے میرا تو جینا حرام کر دیا ان حرام خوروں نے، شاہ بی بی غصے میں چلی۔ کوئی بنگال سے آ رہی ہے، کوئی کہاں سے آ رہی ہے، ان کے باپ ان کو جنم دینے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر ان کے ماں باپ ان کو جنم دینے سے پہلے ہی مر جاتے تو تمہارے بدماش مردوں کا کیا بنے گا؟ اللہ رکھی یہ الفاظ صرف اپنے دل میں ہی کہہ سکتی تھی۔ شاہ بی بی نے اپنا ہاتھ روک لیا اور ذرا سا رک کر چپر پہن لی، لیکن اس نے ماجدہ کو مارنا بند نہیں کیا۔ وہ اسے گھونسوں اور تھپڑوں سے برابر مارے جا رہی تھی اور اس کی 7 پشتوں کو گالیاں دے رہی تھی۔ اس ساری بد کلامی کے دوران اس نے اپنے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ گویا جو کچھ ہوا وہ محض یک طرفہ تھا اور اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں تھا۔ ماجدہ پٹتی جاتی تھی، گالیاں کھاتی جاتی تھی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی حتی الامکان کوشش کرتی تھی، لیکن شاہ بی بی تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں تو تیری جان نکال لوں گی کتیا، شاہ بی بی نے ماجدہ کی پشت پر زور سے ایک دھوتڑ مارتے ہوئے کہا۔ میرے گھر کو آگ لگانا چاہتی ہے کم بخت۔ شاہ بی بی اپنے کمرے میں ابھی داخل ہوئی ہی تھی کہ سامنے سے شریف الدین آتا ہوا نظر آیا۔ تسلیم اس کے ساتھ تھی، وہی اس کو بلا کر لے کر آئی تھی۔ دیکھیے اپنی اس چہیتی کی کرتوت، شاہ بی بی نے شریف الدین کی طرف دیکھ کر غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ یہ شہباز کے ساتھ گل چھرے اڑانا چاہتی تھی، اگر میں وقت پر نہ پہنچ جاتی تو یہ کتیا نہ جانے کیا کر ڈالتی۔ میں نے کچھ نہیں کیا سائیں، ماجدہ ایک دم شریف الدین کے پیروں پر گر پڑی۔ میں بالکل بے قصور ہوں، شہباز سائیں میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے کوٹری میں بے بس کر دیا تھا۔ میرے بھائی کو بدنام کرنا چاہتی ہے، کرمو چلی، شاہ بی بی نے اس کی پیٹھ پر ایک اور دھوتڑ مارا۔ نکل جا یہاں سے، ابھی اور اسی وقت نکل جا اس حویلی سے، میں یہاں تیری منحوس صورت 1 منٹ کے لیے بھی نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جائے یہاں سے، صبر سے کام لو، شریف الدین نے تحکمانہ انداز میں شاہ بی بی سے کہا۔ دنیا بھر میں تماشا مت بناؤ، میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شاہ بی بی ایک دم سے ٹھنڈی پڑ گئی۔ شریف الدین اپنا مردانہ حق استعمال کر رہا تھا، جس کے آگے شاہ بی بی جیسی تیز ترار عورت کا بھی دم نہیں چل سکتا تھا۔ اسے لے جاؤ، شریف الدین نے تسلیم سے مخاطب ہو کر کہا، اور تم سب بھی یہاں سے جاؤ، اس نے باقی ملازموں سے کہا۔ تسلیم روتی بلکتی ذلتوں کی ماری خراب و خوار ماجدہ کو وہاں سے ساتھ لے کر چلی۔ ماجدہ کسی شدید خوف زدہ پرندے کی طرح کانپ رہی تھی، اس کا جسم اس کے قابو میں نہیں تھا۔ تسلیم اسے اس کے کمرے میں لے آئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تسلیم چاچی، ماجدہ نے ایک بار پھر روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ شہباز سائیں نے خود ہی… کچھ مت کہو ماجدہ، کچھ مت کہو، تسلیم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ میں جانتی ہوں، میں سب کچھ اچھی طرح جانتی ہوں۔ ماجدہ اور تسلیم ماجدہ کے کمرے میں آ گئیں۔ کچھ دیر بعد گل پری بھی وہاں آ گئی۔ وہ اب سرہ کی کسی قدر سمجھنے لگی تھی۔ صورتحال کو انتہائی کشادہ پا کر گل پری خاصی پریشان ہو گئی۔ ماجدہ نے اسے کچھ الفاظ کے ذریعے، کچھ اشاروں کے ذریعے سمجھایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ماجدہ کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے پاس رہنے کی کوئی اور جگہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ذریعہ آمدنی تھا۔ شریف الدین اسے کبھی کبھار تھوڑے بہت پیسے دے دیتا تھا، جنہیں وہ سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیتی تھی، بس یہی اس کی کل جمع پونجی تھی۔ میرا اب کیا ہوگا تسلیم چاچی؟ اس نے تنہائی میں سہم کر تسلیم سے پوچھا۔ شاہ بی بی تو اب مجھے یہاں سے نکال دیں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ فیصلہ شاہ بی بی نہیں کریں گی، تسلیم نے آہستہ سے کہا، فیصلہ سائیں کریں گے۔ شاہ بی بی حویلی کے اندر کی شیرنی ہے، لیکن سارے بڑے فیصلے صرف سائیں کرتے ہیں۔ شاہ بی بی کسی فیصلے کے لیے ان کو مجبور نہیں کر سکتی۔ تسلیم چاچی، کیا شہباز سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا؟ ماجدہ نے مایوس لہجے میں پوچھا۔ کسی کو اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تسلیم نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا۔ سب لوگ تم کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور شہباز کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ شاہ بی بی بھی سب اچھی طرح جانتی ہے،
لیکن وہ اپنے بھائی کو معصوم ہی ظاہر کرے گی۔ وہ رات ماجدہ نے کانٹوں پر گزاری۔ قسمت نے اسے ایک اور نئے عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ 1.5 سال کی سمینہ اس کی گود میں سو رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سمینہ کو لے کر کہاں جائے گی؟ کس کے دروازے پر دستک دے گی؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آنے والا کل اپنے دامن میں اس کے لیے کیا لا رہا تھا؟ سمینہ صرف اسی کی اولاد نہیں تھی، وہ شریف الدین کی بھی اولاد تھی، جو بہت بڑی جائیداد اور زمینوں وغیرہ کا مالک تھا۔ لیکن جب سے سمینہ پیدا ہوئی تھی، شریف الدین نے ایک بار گود میں لینا اور پیار کرنا تو درکنار، اسے کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا نکاح ہوا ہے شریف الدین کے ساتھ، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ میں اس کی شرعی بیوی ہوں۔ اس نے خود مجھ سے بار بار یہ بات کہی تھی کہ میرا اور اس کا نکاح ہوا ہے۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں اور میں اس کی شرعی بیوی ہوں، تو کیا وہ اپنی اس بچی کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ اس کے ذہن میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے 2 دن کچھ نہیں ہوا، کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ شاہ بی بی اور اس کا آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، اور تیسرے دن تسلیم نے اسے بتایا کہ شاہ بی بی نے کسی سے بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ شاید ابھی میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہوا ہو، خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ اور چوتھے دن تسلیم نے ماجدہ سے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کیا؟ ماجدہ نے ایک دم چونک کر کہا، تمہیں کیا معلوم ہو چکا ہے؟ سائیں تمہیں کسی اور کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں۔ تسلیم نے نیم مردہ آواز میں کہا، مجھے فروخت کر رہے ہیں؟ مجھے؟ ماجدہ کی آواز اس کی حلق میں پھنسنے لگی۔ مگر تم کو کس نے بتایا؟ کیسے معلوم ہوا تمہیں؟ ایک دوسرا زمیندار تمہیں خرید رہا ہے، اس کا نام اللہ بخش ہے، تسلیم نے کہا۔ میں اس کو اچھی طرح پہچانتی ہوں، میری ایک خالہ ذات بہن اس کی حویلی میں کام کرتی ہے۔ اللہ بخش کو سائیں نے آج بلایا تھا، میں نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ سائیں نے اللہ بخش کے ساتھ تمہارا سودا کر لیا ہے 30,000 روپے میں۔ 30,000 روپے میں میرا سودا کر لیا ہے؟ حیرت، بے یقینی اور غم و غصے کے عالم میں ماجدہ کی آواز بھررانے لگی۔ مگر سائیں میرا سودا کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں تو ان کی بیوی ہوں۔ کیا کوئی اپنی بیوی کا سودا کر سکتا ہے؟ کیا سائیں شاہ بی بی کا سودا کر سکتے ہیں؟ شاہ بی بی کو تو کوئی مفت میں بھی نہ لے، تسلیم نے چل کر کہا۔ یہ مرد، یہ سائیں لوگ، یہ ہم تم جیسی غریب عورتوں کے ساتھ نکاح کا کھیل صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ساتھ رہنے پر راضی کر سکے۔ یہ ایسے نہ جانے کتنے نکاح کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ بخش کون ہے؟ ماجدہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بھی ایک زمیندار ہے، اچھا خاصا بڑا زمیندار۔ اس کی پہلی بیوی نے آج سے کوئی 13 سال پہلے خودکشی کر لی تھی، کنویں میں گر کر۔ وہ کسی اور کو چاہتی تھی، مگر اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اللہ بخش کے ساتھ کر دی گئی۔ وہ 2 سال تک تو اللہ بخش کے ساتھ بنی رہی، لیکن پھر اس نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ وہ اپنے چاہنے والے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مگر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ بخش نے خود ہی اپنی بیوی کو مار کر کنویں میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو آوارہ اور بدچلن سمجھتا تھا۔ اس نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ کنویں میں کود کر مر گئی ہے۔ پھر اللہ بخش نے دوسری شادی کی ہوگی۔ ہاں، تسلیم نے کہا، اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اس سے اس کا 8 سال کا ایک بیٹا ہے، لیکن پچھلے 1 سال سے اس کی بیوی میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سسرال والوں کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا چل رہا ہے، تو اب میرا شوہر مجھے 30,000 روپے کے بدلے اللہ بخش کو بیچ رہا ہے، اور یہ روپے میرا شوہر خود رکھے گا یا اس میں سے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی کچھ حصہ دے گا؟ ماجدہ کا لہجہ زہرناک تھا۔ یہ اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تسلیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ تمہیں کچھ دے دے یا کچھ بھی نہ دے، مرضی ہے اس کی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اب سے تم اللہ بخش کی ذمہ داری ہو۔ گل پری اس رات ماجدہ کے کمرے میں نہیں تھی، اسے سائیں نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تسلیم اور ماجدہ رات گئے تک آپس میں باتیں کرتی رہیں۔
ماجدہ زار زار رو رہی تھی، اس وجہ سے نہیں کہ یہ گھر اس سے چھوٹنے والا تھا۔ یہ گھر تو کبھی بھی اس کا نہیں تھا، اس کا تو کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ ایک بار جو اس کا گھر چھوٹ گیا تھا تو پھر اسے کوئی گھر نہیں مل سکا تھا، بس گزر بسر کرنے کے لیے ٹھکانے تھے جو بدلتے رہتے تھے، اور ایک بار پھر اس کا ٹھکانہ بدل رہا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے خوف سے رو رہی تھی۔ اگلے روز دن چڑھے صبح کو اچانک بالکل غیر متوقع طور پر شاہ بی بی خود اس کے کمرے میں آ گئی۔ اپنا سامان سمیٹ اور یہاں سے دفان ہونے کے لیے تیار ہو جا، شاہ بی بی نے نفرت کے ساتھ کہا۔ ابھی تھوڑی دیر میں تجھے کو لینے کے لیے آئے گا، اس کے ساتھ جانا ہے تجھے۔ اچانک ماجدہ کے اندر ایک نئی قوت نے انگڑائی لی، جو اب تک پوری طرح سوئی ہوئی تھی اور اب یک بیک بیدار ہو گئی تھی۔